وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جو اس آیت کی تفسیر بھی ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیجی جو چاہی، یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ یہی مطلب ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا، جو سورۃ نجم کے اندر یہ آیت آتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی قرب کے مقام پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، حق تعالی شانہ نے آپ سے کلام فرمایا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اور مشہور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ میری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کلمات میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب میں یہ تحفہ عطا فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آگے جو ہے وہ بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور بھی مختلف روایتیں اس بارے میں آتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، دیدار خداوندی ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں اللہ نے مجھ پر اور میری امت پر فرض فرمائی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ کو اس وقت 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1 پر 5 نمازیں، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ کے یہ اس وقت عطا کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہاں پر بھی یاد فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق، اپنی امت پر شفقت اس قدر ہے کہ اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود، قرب الہی کا اتنا اعلیٰ مقام حاصل ہونے کے باوجود، جہاں پر آدمی جب محبوب اور محب بیٹھے ہو نا تو تیسرے کا خیال نہیں آتا، وہ اپنی محبت میں مگن ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو وہاں بھی یاد رکھا۔ عرض کیا یا الہ العالمین، میری امت کے لیے کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں عطا فرمائی۔ اس لیے آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والے سفر میں اللہ کا قرب حاصل ہوا۔
تو نماز کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں کب اللہ کا قرب ملے گا؟ جب نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا۔ صرف خالی سجدہ کرنے سے تو نہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، ایک رات میں نے آپ کے ہاں گزاری، صبح کو اٹھا، میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ تہجد کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا، مسواک کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے خوش ہو کر فرمانے لگے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کیونکہ صحابہ کی نظر تو بڑی بلند تھی نا، ہماری طرح نہیں دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس کے علاوہ؟ اس نے کہا جی نہیں، بس آپ کا ساتھ جنت میں مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن میری دعا کی مدد سجدوں کی کثرت سے کر، سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کر، یعنی زیادہ نوافل کا اہتمام کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب نوافل کے ذریعے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ نماز والے تحفے کو لے کر رسول اللہ معراج والے سفر سے واپس آئے اور یہ امت کے لیے تحفہ لائے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج ہم اس تحفے کا کیا حشر کر رہے ہیں۔ ہمیں قدر ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے۔ جب قدر ہی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ کوئی اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ویسے روتے پھر رہے ہیں، حالات ایسے آ گئے، مہنگائی آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مر گئے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر روتے رہیں گے؟ اللہ کے سامنے آؤ۔ جب نماز فرض ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کے لیے 5 نمازیں بھیجی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہمیں مل گیا، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہمیں مل گیا۔ صحابہ خوش ہو رہے ہیں اور ہم بیٹھے کہتے ہیں اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا ایک چکر اور لگوا دیتا تو بھی جان چھٹ دی۔ یہ ہے ہماری حالت، اور پھر بیٹھ کر اللہ کے شکوے کر رہے ہیں، جی ایسے حالات آ گئے، جی ایسے۔ بھئی اللہ نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے، ایک رستہ دے دیا ہے، ایک چیز عنایت کر دی ہے کہ آؤ اس کے ذریعے تمہارے تمام مسائل حل ہوں گے۔ صلاۃ الحاجت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئے، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ لیکن ہمارا چونکہ یقین ہی نہیں ہے ان باتوں پر، ہمارا دل اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اگر اس بات پر صحابہ کا یقین تھا، انہوں نے اپنے مسائل 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے حل کروائے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، اولیاء امت کے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات ہیں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے انہوں نے اپنے بڑے بڑے مسائل حل کروائے ہیں۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم اس چیز کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج والے سفر میں پہلا تحفہ کیا عطا کیا؟ نماز والا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس معراجی تحفے کی قدر کریں۔ جس قدر ہم زیادہ قدر کریں گے اور اس تحفے کو اپنائیں گے، اس قدر زیادہ ہمیں اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی